اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ 2 روز قبل مجھے ایک بہن کی جانب سے ایک میسج آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شوہر روزانہ مجھے مارتا ہے، غلیظ گالیاں دیتا ہے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے شوہر کے گھر میں جا بسنے والی عورت کی عزت اور آبرو کا محافظ یاد رکھیں اس کا شوہر ہوتا ہے، لیکن سوچیں کہ اس سے کس بیوی کے دل میں یہ حال ہوگا کہ جسے صبح و شام اگر غلیظ گالیاں دی جاتی ہوں، اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے گالیاں دی جاتی ہوں، تو اس کا کیا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایسی ہی ایک بہن نے رابطہ کیا، وہ بتاتی ہیں کہ گالیاں کھانا اور بےعزتی کروانا مجھے بھی برا لگتا ہے، مگر میں اس جہنم میں رہنے پر مجبور ہوں۔ میرے خاوند اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، وہ ہر روز مجھے بدترین گالیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، کیونکہ میرے دل میں یہ خوف ہے کہ کوئی اور بھی تو ایسا نہیں جو مجھے اور میرے بچوں کو محبت دیتا ہو، مجھے اس دنیا میں تنہا ہوں، اگر اسے چھوڑ بھی دوں تو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں۔ اسی طرح ایک بہن نے یہ بتایا کہ ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنا دکھ درد کسی سے نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ جب یہاں پہ انہیں اذیت دی جاتی ہے، جب شوہر کی جانب سے تکلیف دی جاتی ہے، جب ایک جانور کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، شوہر ہر وقت باتیں کرنا، شوہر مار پیٹ کرنا، تو ایسے وقت میں وہ اپنے دکھ بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتی۔ اور بھی کافی ساری اس طرح کی باتیں تھیں جنہیں سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو روز قیامت اللہ پاک کی بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ بیوی کے جو اسلام حقوق بتاتا ہے، اگر اس میں وہ حقوق اسے نہ دیے تو روز قیامت بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ تو ایسی بہنوں کے لیے میں آج ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہر شخص مختلف گھریلو پریشانیوں اور مسائل میں گرا ہوا ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ میاں بیوی کی آپس میں نا اتفاقی کا ہونا ہے۔ آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیں، جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے اور بچے مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی، جس وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ منفی خیالات کا ہونا ہے، جس وجہ سے آپس میں ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لڑائی اور ان سب پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ قرآن کریم سے مدد لے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حکمت کے خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 114 صورتیں نازل فرمائیں جو کہ علم کے سمندر سے لبریز ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ اخلاص ہے، ایک مختصر سی صورت ہے، مگر معنی کے اعتبار سے بہت جامع صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے انتہائی مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یہی لے کر کے میں آ رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے وضو کر کے بستر پر آپ لیٹ جائیں۔ بستر پر یاد رکھیں، یہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بستر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ بھی پاک ہونا چاہیے اور آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور آپ وضو کی صورت میں ہونے چاہیے۔ تو اس عمل کو آپ نے 21 سے 40 دن تک لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو
بہترین رزلٹ ملے تو آپ نے 40 دن تک اسے مسلسل کرتے رہنا ہے، اور آپ نے کرتے ہوئے آپ نے 30 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اول آخر 6 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ اپنے خاوند کی تصویر کو یا تصور میں ان کو لے کر کے آئیں، یا پھر تصویر ان کو لے کر کے آئیں سامنے رکھ کر کے، آپ 30 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس بستر پر رات کو سوتے وقت آپ اس کو کریں۔ 21 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ، وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کو چاہنے لگیں گے۔ اگر رزلٹ نہ مل سکے تو آپ 40 دن تک اس کو مسلسل جاری رکھتے رہیں، انشاءاللہ شوہر گالیاں دینا بند کر دے گا، آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا خیال رکھنے لگے گا، آپ کو عزت اور مقام دینے لگے گا۔ وہ تمام چیزیں جو اسلام میں شریعت کے مطابق آپ چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے محبت ان کے دل میں ڈال دیں گے، اور وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری محبت بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، تو آئیں میں آپ کو حدیث مبارکہ میں 1400 سال پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرمان کے مطابق لے کے چلتا ہوں۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے دلوں میں کبھی بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 54 ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان سے ملاقات کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا معمول بنائیں، ان سے بات چیت کریں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا کریں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت پیدا کریں تو اس کے لیے آپ اگر دعوت دیں تو وہ قبول کریں، اگر مہمان بن کر کے آئیں تو ان کی ضیافت کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑے ہوں تو ان کی عزت کریں، چھوٹے ہوں تو ان پر شفقت سے پیش آئیں، ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، ان کے غم میں بھی شریک ہوں۔ اگر ان کو کسی بات میں مدد درکار ہو تو ان کام میں ان کی مدد کریں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نصیحت طلب کریں تو انہیں نصیحت کریں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کام میں، سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ اللہ پاک سورہ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے پہ طعن نہ کریں، پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، غیبت نہ نکالیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر رشتوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دور کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دوسروں پر رحم کھائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبت پیدا ہو تو دوسروں کو تکلیف دے کے مزہ نہ اٹھائیں، ناجائز مسابقت نہ کریں۔ نیکیوں میں سبقت جائز ہے، البتہ اس کی آڑ میں تکبر، ریاکاری بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایثار قربانی کا جذبہ رکھیں، اپنے سے زیادہ آگے والے کا خیال رکھیں، مذاق میں کسی کی تکلیف نہ اڑائیں، نفع بخش بننے کی کوشش کریں، احترام سے بات کریں، بات کرتے وقت سخت لہجے سے بچیں۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں،
اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو رشتوں میں محبت پیدا ہوگی. احترام سے بات کریں, بات کرتے وقت سخت لہجے سے بچیں. تو اللہ پاک نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا یہ جو طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے, اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے رشتوں میں کبھی بھی نفرت پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آخر میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسری بہنوں تک شیئر کریں. انشاءاللہ اس سے بہت جتنا زیادہ آپ کا ایمان اور یقین کے ساتھ اس کا ایمان اور یقین پختہ ہوگا ان چیزوں پر, اتنا ہی زیادہ یہ اثر دے گا. اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے. آپ اس عمل کو کریں, انشاءاللہ اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے. آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.